بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبکار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عجیب الخلقت حیوان کے بارے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ 7 جانوروں سے مشابہت والا دابۃ الارض کب اور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ہوگی؟ اس کے کتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی؟ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی نشانی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس ہو جانا، زنا کا عام ہونا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پراسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور از زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کا نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین محشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر
زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پہ یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے ایک دابت الارض کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، امام مہدی کی خلافت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کے قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیاں تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پہ سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا اور تمام لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس شخص کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ قحطان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دے گا۔ اس خلیفے کے بعد بھی چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پہ چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ذوف، دماغ اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذوالحجہ میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی زیادہ بڑھے گی کہ کئی لوگ آہوزاری شروع کریں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخرکار 3-4 راتوں کے بعد اضطرافی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کے برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اللہ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا، لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار جھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ دابت الارض مکے سے نکلتے ہی بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سرین میں ہرن جیسا، سینگوں میں 12 سنگھے جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ جانور ہر شخص کو نشان لگائے گا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دابت الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔
जिस रोज सूरज मगरिब से तुलू होगा उसी दिन या अगले दिन ये अजीबुल खल्कत जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकर्रमा का सफा पहाड़ फटेगा और इसमें से एक अजीबुल खल्कत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नाके को पत्थर से निकाला था, इसी तरह अपनी कुदरत से कयामत के करीब जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा और कयामत की खबर देगा। ये दाब्बतुल अर्ज़ मोमिनीन के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे और कुफ्फार की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में रिवायात में है कि इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा जिससे वो मुसलमानों के चेहरे पे निशान लगाएगा, इससे उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी जिससे वो कुफ्फार के चेहरों पर निशान लगाएगा और उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तुलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना और उनसे इस बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसके जल्द ही बाद दूसरी जाहिर हो जाएगी। दाब्बतुल अर्ज़ तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द या बशर उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा न पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। शेख जलालुद्दीन महल्ली ने फरमाया कि खुरूज दाब्बा के वक्त अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और इसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल न करेगा। यानी दाब्बतुल अर्ज़ के खुरूज के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पे कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पे मौत आएगी। नाज़रीन, दाब्बतुल अर्ज़ का पैदा होना क़यामत की आखिर तरीन अलामत है। इस अजीब तरीन हैवान का नाम हदीस शरीफ में जसासा आया है। इसके कदो कामत, मकाम खुरूज वगैरह के मुतालिक बड़ी तफसीलात रिवायात में मज़कूर है। हदीस से क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन में एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ है जो लोगों से बातें करेगा और लफ्ज़ दाब्बा की तनवीन में इस जानवर के अजीबुल खल्कत होने की तरफ भी इशारा पाया गया और ये भी कि ये जानवर आम जानवरों की तरह तवालिदुन नस्ल के तरीके पर पैदा नहीं होगा बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा। और ये बात भी इसी हदीस से समझ में आती है कि दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज बिल्कुल आखिरी अलामात में से होगा जिसके बाद बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। इब्न कसीर ने बहवाला अबू दाऊद तियालसी तलहा बिन उमर से एक तवील हदीस में रिवायत किया है कि ये दाब्बतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सफा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी। ये दाब्बा उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा, हर काफिर के चेहरे पे कुफ्र का निशान लगा देगा, कोई इसकी पकड़ से भाग ना सकेगा। ये हर मोमिन व काफिर को पहचानेगा। इब्न कसीर और मुस्लिम बिन हज्जाज ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत किया है कि मैंने रसूल अल्लाह से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं। वो ये है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत की आखिरी अलामात में सबसे पहले तुलुए आफताब का मगरिब की तरफ से जाहिर होना है और आफताब बुलंद होने के बाद दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा। इन दोनों अलामात में से जो भी पहले हो जाए उसके फौरन बाद क़यामत आ जाएगी। शेख जलालुद्दीन महल्ली ने फरमाया कि खुरूज दाब्बा के वक्त अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल न करेगा। हदीस से क़ुर्ब क़यामत में जमीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ जो लोगों से बातें करेगा और लफ्ज़ दाब्बा की तनवीन में इस जानवर के अजीबुल खल्कत होने की तरफ भी इशारा पाया गया और ये भी कि ये जानवर आम जानवरों की तरह तवालिद व तनासुल के तरीक़ पे पैदा न होगा बल्कि अचानक जमीन से निकलेगा। और ये बात भी इसी हदीस से समझ आती है कि दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज बिल्कुल आखिरी अलामात में से होगा जिसके बाद बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। इब्न कसीर ने बहवाला अबू दाऊद तियालसी तलहा बिन उमर से एक तवील हदीस में रिवायत किया है कि ये दाब्बतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सफा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी। ये दाब्बा उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा, हर काफिर के चेहरे पे निशान लगाएगा, कोई इसकी पकड़ से भाग न सकेगा। ये हर मोमिन व काफिर को पहचानेगा
اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ ان دونوں علامات میں سے جو بھی پہلے ہو جائیں اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یہ بات بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابۃ الارض کی حیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں۔ اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا۔ اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر و مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پہ عقیدہ رکھا جائے۔ زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے۔ یہ کلام وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین آ جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہ ہوگا۔ اور ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے اور ایک روایت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ناظرین، ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکے میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پیشانی پہ نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر و مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ناظرین، یہاں آپ کو دابۃ الارض کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سناتے چلیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر مکے کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیات میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکے سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ عزیز علیہ السلام کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا اور دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہو، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو،
इस बारे में काम करेंगे जैसे खाएंगे नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इसके जिस्म पे सब रंग होंगे, इसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक परसख की राह होगी। सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि ये मोटे नेज़े की और भाले की तरह होगा। सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। सैयदना अबू जुबैर रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खिंजीर की आंखों के मुशाबे होंगे, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊंट की तरह होंगे, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीधा होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पे अपने और असाए मूसा से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पे खातिम सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और इसका सारा चेहरा स्याह हो जाएगा। अब तो इस तरह मोमिन काफिर जाहिर हो जाएंगे कि खरीद व फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे। दाबतुल अर्ज़ एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की बदखबरी सुनाएगा, और ये काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फर्क साफ हो जाएगा और पूरा इम्तियाज हिसाब किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत यह है कि क़यामत के इनकार करने वालों की जहालत और हिमाकत उस वक्त जाहिर हो जाएगी कि जिस चीज को पैगंबरों के कहने से न माना, आज उसी चीज को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त खत्म हो चुका है। बहरहाल दाबतुल अर्ज़ तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी उसका पीछा न कर सकेगा और ना ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहां जहां ये जानवर जाएगा, हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दाबतुल अर्ज़ के निकलने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल पर कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पे कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दाबतुल अर्ज़ के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा होगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत खत्म हो जाएगी। जदीद दौर के कुछ मकरूजों के मुताबिक दाबतुल अर्ज़ दरअसल कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से बनी तकनीकी मशीन होगी, जिसे आजकल मस्नूई ज़हानत का नाम दिया जाता है, क्योंकि AI के जरिए बनाई गई सवारी में ही इतनी कुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात महज एक मफरूज़ा और नजरिया है जिसे हातमी तौर पर नहीं माना जा सकता और महज कयास आराइयां ही की जा सकती है। बहरकैफ दाबतुल अर्ज़ मस्नूई ज़हानत नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ तस्किरा क़यामत के बपा होने का भी करता चलें। उनपे क़यामत की तमाम निशानियां पूरी होने के बाद अचानक एक दिन क़यामत बर्पा होगी। ये दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक जोरदार आवाज से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। फिर दूसरी बार आवाज आएगी और सारी कायनात अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पांव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान अपने आमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को 2 फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबे होंगे। 50,000 साल का एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशा किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुरत्तिद और बिदअतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, जो एक बार पी लेगा फिर उस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास न लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो और इस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत करेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पे ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहां आप सजदा रेज होंगे।
اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ ان امور میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی، سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکین اور کفار سے سوال ہوں گے کہ وہ ہر چیز کا انکار کریں گے، اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، تمام حجت کے لیے پھر سے اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہ لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سینہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کے لائیں گے۔ اسے صفات صغرا کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومنین بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال لائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے پورے عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہ آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ آخرت کی فکر اہل ایمان کو پہلے دلائی گئی، بعد میں ہر نفس کو تنبیہ کی گئی تاکہ آخرت کی کامیابی کا خواہش مند پہلے ایمان کی دولت سے متصف ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا کہ ہر ذی روح کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ کل آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور دنیاوی زندگی اور اس کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں اور ہمیشہ کا عیش و آرام، اور کافروں، گناہ گاروں اور من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب مقرر ہوگا۔ اسی لیے دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور جو یہاں بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قیامت کی ہولناکی اور اس کی ہیبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر روز قیامت کا نقشہ یوں کھینچا گیا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہے کہ اللہ مان، قرآن مجید میں اس دن کا حال اس طرح کھول کے بیان کیا گیا۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پہ گرد و غبار اڑ رہی ہوگی، ان پہ سیاہی چھا جائے گی۔ یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ غور فرمائیے کہ جن بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ سکھ چین عیش و آرام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے اور حلال و حرام، جائز ناجائز کے فرق بھلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والے، بلکہ وہ سب ہمیں دیکھ کر منہ چھپا لیں گے کہ کہیں ہم سے کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دیں۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر ایک کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی کتنی ساعتیں باقی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انہیں ہم کارآمد بنانے اور رب کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آنے والے دن کے عذاب سے اللہ کی رحمت سے بچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، انصاف کی بات کہنا، غصے اور رضامندی میں ہر حال میں، افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے قرابت کو قائم رکھوں، جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں، جو شخص مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، میری خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو، میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو، اور میں نیکی کا حکم دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کرو، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا گنجینہ ہے، اور جہاد کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت پابندی سے کرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذکر چرچے کا باعث ہوگا، اور اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے قرب قیامت کی نشانی اور قیامت برپا ہونے کی بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور روز حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستوں، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری
तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इक़रार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा से सरफराज कर दे, हमारी दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हों तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बने, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सकून बच जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाहों सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सब को गुनाहों से बचा और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है, इसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो।
ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو،
اور ایسی موت عطا فرما جو باعث سے مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے کیا۔ اے اللہ ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔